خداوند یسوع المسیح کے قدوس اور ابدی نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین آمین ہاللویا۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے میرے ساتھ یوئیل کی کتاب آپ کھول سکتے ہیں۔ جو میرے پاس ہے وہ پرانا ایڈیشن ہے اور میرے پاس صفحہ نمبر 855 پر ہے۔ نئے ایڈیشن میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب 23ویں اور 24ویں آیت تلاوت کریں گے۔ یوئیل کی کتاب اس کا دوسرا باب 23ویں اور 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بروقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گھیوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے سے اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ خداوند کی کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین آمین۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ پہلی اور پچھلی برسات کے تعلق سے ہے۔ یوئیل نبی کی کتاب کا جو موضوع ہے وہ قوم کو آگاہ کرنے کے طور پر ہے، کہنوں کو تنبیہ کرنے کے طور پر ہے، اور پھر آفات جو اس کے زمانے کے اندر آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتا ہے۔ پھر وہ بنی نوع انسان کی بحالی کے اوپر بات کرتا ہے، پھر روز معاشر کے تعلق سے، آخری عدالت کے تعلق سے وہ بات کرتا ہے تاکہ بنی نوع انسان بحال کیا جائے اور حقیقی معنوں میں خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے اور اس کی برکات سے بھرپور طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ سو اس لیے یوئیل کی کتاب کے اندر بہت ساری نبوتیں شامل ہیں، بہت ساری پیش گوئیاں شامل ہیں، اور یوئیل کی کتاب کا تعلق ہمارے زمانے کے ساتھ ہے۔ خداوند خدا ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر بنی نوع انسان کے ساتھ کلام کرتا آیا ہے، اور یہاں پر نبوتی اعتبار سے بات چیت کی گئی ہے۔ جب آپ نے اس آیت پر غور کیا ہے تو یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں۔ یہاں پر لکھا ہے 23ویں آیت کے آخری حصے میں، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجے گا۔ یہ اس کا بات کرنے کا انداز ہے، یہ اس کا نبوت کو پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ کئی مرتبہ جو لفظ ہیں وہ عبرانی طرز عمل میں لکھے گئے ہیں۔ یہاں پر جو پچھلی برسات کی بات ہے نا، وہ حقیقت میں پہلی برسات کی بات ہے، اور جو پہلی برسات کی بات ہے
وہ آخری بارش کی بات ہے، آخری برسات کی بات ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ سو اس لیے بائبل جب لفظ پچھلے دنوں کی بات کرے گی، پچھلی بات کرے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا اور بعد میں پھر کچھ ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ دو برساتیں ہیں. ایک پہلی برسات ہوگی اور پھر اس کے بعد دوسری برسات ہوگی. اب یہ برسات کا کیا معاملہ ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم بائبل مقدس کی کسوٹی پر اس کو چیک کرتے اور دیکھتے جائیں گے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی نبوتی جو تعلیم ہے اس سے مستفید ہو سکیں. سو یوئیل جو نبی ہے اور اس کا جو تعلق ہے یہ یہودا کی سلطنت میں ہے، اور شخصی طور پر یہ بندہ یروشلم کا رہائشی ہے اور فتویل کا بیٹا ہے. خداوند خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے اور خداوند اسے ابھارتا ہے کہ اے یوئیل، تو یہودا کی سلطنت پر نبوت کر. اور خداوند نے اس کو نبوت دی ہے، یہ خداوند کا نبی ہے. اس کے دل کے اندر اپنی سلطنت کے لیے درد ہے، احساس ہے، ان کی بدحالی پر افسوس کرتا ہے، ان کی حالت زار پر یہ روتا ہے، ان کے کردار پر یہ پشیمان ہوتا ہے، کیونکہ یہودا کی سلطنت کے اندر ہر طرف بدی، برائی، بت پرستی اور کردار جو ہے وہ بگڑ گیا ہے. کہن بگڑ گئے ہیں، یہودا کی سلطنت کے لوگ بگڑ گئے ہیں، وہ بت پرستی کے اندر چلے گئے ہیں، وہ خدا کو بھولنا شروع ہو گئے ہیں. تو خدا آسمان سے حرکت میں آئے گا. سو یاد رکھیں کہ جب بھی روئے زمین پر اس کائنات کے اندر جب بھی انسانوں کی حالت بگڑی، انسانوں کا گناہ عروج پکڑ گیا، انسانوں نے خدا کو بھولنا شروع کر دیا، بد کرداری میں چلے گئے، کہن پیٹ کے کہن بن گئے اور حالات بگڑ گئے. ہیکل کی جو تعظیم ہے وہ جاتی رہی، ہیکل کے اندر بدی نے جڑ پکڑ لی، اور دنیا کے اندر جب خدا نے دیکھا تو خدا آسمان سے حرکت میں آتا ہے. اور یہ بائبل کی تعلیم ہے. جہاں جہاں پر دنیا کے حالات ایسے ہوئے خدا نے آسمان سے للکارا ہے. سو یوئیل کے زمانے میں بھی یہ حالات ایسے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ خدا ایک نبی کو اٹھائے، خدا ایک نبی کے ذریعہ سے دنیا کو پیغام دے، خدا ایک نبی کے ذریعہ سے تنبیہ کرے، خدا ایک نبی کے ذریعہ سے بحالی کا کام کرے، خدا بتائے کہ میں کائنات کا خالق اور مالک ہوں. سو یوئیل اس حالات کے اندر یہاں پر کھڑا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یاد رکھیں کہ حالات یکسر ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں، حالات کے اندر طغیانی آتی ہے، اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر خدا کے ایمانداروں کو کھڑا خداوند خدا کرے گا اور کرتا ہے. سو اس لیے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق یہودا کی سلطنت کا جو حال ہے اس کو یسایہ نبی اس طرح سے بیان کرتا ہے. بائبل مقدس میں یاد رکھیں کہ جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں یہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، 2 سلطنتوں میں بٹ گئے تھے. ایک سلطنت جو 10 قبیلوں کی تھی وہ سلطنت اسرائیل کہلاتی تھی،
اور ایک سلطنت جس میں 2 قبیلے تھے، یہودا کا اور بنیامین کا، وہ سلطنت یہودا کہلاتی تھی۔ تو حقیقت میں جو یوئیل کا پیغام ہے وہ سلطنت یہودا کے اندر ہے۔ یسایہ نبی نے یہودا کے سلطنت کے لوگوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ یسایہ کی کتاب کے اندر درج ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پہلے باب کی 6 آیت سے شروع کرنے لگا ہوں۔ وہ بیان کرتا ہے یہودا کے لوگوں کے بارے میں، یہودا کے کہنوں کے بارے میں، یہودا کے بادشاہوں کے بارے میں، یہودا کی رعایا کے بارے میں۔ اور یہ کلام، یہ پیغام یوئیل نبی کی معرفت، یسایہ نبی کی معرفت آج کی کلیسیاؤں کے لیے ہے، آج کے ایمانداروں کے لیے ہے، آج کے خدا پرستوں کے لیے ہے، اور آج کی دنیا کے لیے ہے۔ وہ بیان کرتا ہے تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، وہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر تک نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، ان کی حالت زار پر ترس آتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے فقط زخم ہیں، چوٹ ہے، سڑے ہوئے گھاؤ ہیں جو نہ دبائے گئے ہیں، نہ باندھے گئے ہیں، نہ ان پر تیل لگایا گیا ہے۔ وہ ان کی حالت کو پیش کرتا ہے کہ وہ اندر سے زخمی ہیں، اندر سے سڑ گئے ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، حالت بڑی بگڑ گئی ہے ان کی، اور زخم کے سوا صحت نظر نہیں آتی، اور نہ ان کے زخم کوئی باندھنے والا ہے، بدبو آتی ہے ان کی زندگیوں سے، اور چوٹ ہے، نہ باندھے جا رہے ہیں، نہ دوائی ہے، نہ دارو ہے، نہ تیل ہے جہاں سے ان کے زخم ٹھیک کیے جائیں۔ اے یوئیل، میرے لوگوں کو بتا، اے یوئیل میری کلیسیا کو بتا، اے یوئیل میرے ایمانداروں کو بتا کہ تمہاری حالت زار کہیں یہودا کی سلطنت کے لوگوں کی طرح تو نہیں ہے۔ پیغام یسایہ نبی کی معرفت دیا جا رہا تھا، یوئیل نبی کی معرفت دیا جا رہا تھا، اور ان کی حالت پر نبی افسوس کر رہا تھا، اور کہتا ہے کہ تمہارا ملک اجاڑ بن گیا ہے، تمہاری بستیاں جل گئی ہیں، اور پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے سے نگل جاتے ہیں، وہ ویران ہے، گویا اجنبی لوگوں نے اجاڑ دیا ہے۔ صہیون کی بیٹی، یہ صہیون یعنی کہ یہودا کی سلطنت سے کلام کیا جا رہا ہے، صہیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی ہے، جیسے جھونپڑی پاکستان میں اور چھپر لکڑی کے کھیت میں، یا اس شہر کی مانند جو محصور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ باقی نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہوتے۔ ان کی زندگی کی خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے۔ خدا یہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ یہ حالت ہے تمہاری، تمہارے کھیت اجڑ گئے ہیں، تمہاری بستیاں جل گئی ہیں، تمہارے زخم کھل گئے ہیں، تمہارے ذہن معوف ہو گئے ہیں، اور تم خدا کو بھول گئے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ میں نے ایک بقیہ چھوڑا ہوا ہے، اگر میں وہ بقیہ نہ چھوڑتا تو اے یہودا کی سلطنت تمہارا حال سدوم اور عمورہ کے برابر ہوتا، آگ میں نازل کر کے تمہیں فنا کر دیتا۔ یوئیل کی کتاب کا پیغام آخر زمانے کے لیے بڑا دردناک پیغام ہے۔ یوئیل کا پیغام آخر زمانے کے لیے جاگتے رہنے اور اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کا پیغام ہے۔ آج کے دور میں یہودا کی سلطنت کی عکاسی
موجودہ زمانے کی کلیسیوں پر ہوتی ہے، موجودہ زمانے کے ایمانداروں پر ہوتی ہے۔ سو اس لیے خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی فکر میں ہے، خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ بحال کیے جائیں، خدا ہمیشہ انہیں توبہ کی توفیق اور موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ روئے زمین پر سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں اور خدا کو چھوڑ کر دنیا کے حالات میں مکس ہو جائیں، بت پرستی میں چلے جائیں، ڈاماڈول ہو جائیں، ان کی زندگی روحانی طور پر مردہ ہو جائے، بدبو آ جائے، ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند۔ سو اس لیے جب خدا نے بنی اسرائیل کی مصر کے اندر بنجر حالت پر نگاہ کی تھی تو یاد رکھیں کہ وہاں پر یہ وعدہ خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ مصر ماحول اور جغرافیے کے لحاظ سے بھی خشک تھا، بنجر زمینیں تھی، ان کو وہ استعمال کرتے تھے بنجر زمینوں کی بحالی کے لیے، انہیں بیگار میں کام دیا جاتا تھا، ان سے لیا جاتا تھا اور ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سارے کا سارا جو کنٹرول ہے وہ فرعون مصر کے پاس ہوتا تھا، اور جو کچھ بھی وہاں سے پیدا ہوتا وہ فرعون مصر کے غلہ میں چلا جاتا تھا۔ سو خدا نے وہاں پر مصر کی غلامی سے، خشک زمین سے، بنجر زمین سے، بنجر زندگیوں کو، پریشان زندگیوں کو، جو دکھ میں زندگیاں تھی ان کو، جو زخم گھاؤ مصر کے ان کے بدنوں پر لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور کیا وعدہ کیا؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے، دیکھ سکتے ہیں۔ استثنا کی کتاب جو کہ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی، استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت آپ کے لیے یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ سو خدا نے غور سے جب آپ سنیں گے بات کو تو خدا نے مصر کی بنجر زمین اور ان بنجر زندگیوں سے کلام کیا، اور 13ویں آیت سے شروع کر کے خدا نے اپنا حکم دے دیا اور فرمایا، اگر تم، کیا؟ بائبل کو ساتھ رکھیے، اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو۔ کیسے سننا ہے جی؟ ہیں جی؟ دل لگا کر۔ دل لگانے کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ، ہوش و حواس میں شعور رکھتے ہوئے دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے کیا کرو؟ کیا لکھا ہے؟ محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی کیا کرو جی؟ بندگی کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اسے سجدہ کرو، اسے خالق کائنات مانو، اسے معجزات کا خدا جانو جو تمہاری بنجر زندگیوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو آج تمہارا نہیں ہے کل کو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ آمین۔ آج تم جو غلام ہو آزاد کر دیے جاؤ گے۔ آج جو تم پانی کو، روٹی کو ترستے ہو، پھر تم
कौमों को रोटी दिया करोगे, कौमों को पैसे दिया करोगे, कौमों को कर्ज दिया करोगे। हालेलुया। फिर ये हो जाएगा। खुदा उनके जहन को बहाल कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि मैं ये करूंगा। तो फिर 14वीं आयत बयान करती है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में बनी इस्राएल जब ये मिस्र में थे तो उनको कह रहा है कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है मिस्र, मैं तुम्हारे मुल्क में, क्योंकि मैंने तुम्हें मुल्क देना है, तो मैं तुम्हारे मुल्क में, यानी कि सरजमीन कनान, ठीक है, मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर, कब जी, क्या करूंगा? आमीन, आमीन। खुदावंद के जलाल के लिए तालियां बजा सकते हैं। अब देखें यहां पर खुदा का काम देखें। मिस्र के साथ वादा नहीं है। मिस्र को नहीं कह रहा कि ऐ मिस्र, मैं तेरे मुल्क में ऐन वक्त पर बारिश बरसाऊंगा। क्यों? क्योंकि मिस्र बदपरस्ती, मिस्र बदकिरदारी, मिस्र जुल्म तशद्दुद में, मिस्र की जिंदगियां खुदा से दूर, इसलिए खुदा ने मिस्र के साथ बात नहीं की। खुदा ने बात की है अपने लोगों के साथ, जिनकी जिंदगियां मिस्र के सबब से बंजर थी, वीरान थी, बेबरकती थी। सो आज ये ईमान जब आप अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं तो कई मर्तबा बहुत सारे लोग आज भी मिस्र के अंदर हैं। वो मिस्र में हैं जहां पर वादा नहीं है, जहां पर बुत परस्ती है, जहां पर खुदा की तजलील है, वो खुदा को मानता नहीं। तो कहता है कि मैं मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मैं बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। आमीन। सो ये वादा खुदावंद खुदा ने नया नहीं किया, बल्कि ये वादा उनके मिस्र से निकलने के साथ ही कायम हो। आमीन। और यही वो कौम है, यही वो लोग हैं जिनके साथ खुदा रहा, मोजज़ात किए, इनके जख्म बांधे, इन्हें पाक रूह का तेल दिया, इन्हें तौबा की तौफीक बख्शी, इन्हें मन खिलाया, पानी पिलाया और वादा किया कि मैं कनान में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बरकत को नाजिल करूंगा। सो यहां पर आकर वक्त जब गुजरता है, हालात जब गुजरते हैं, तो यसाया नबी फिर उनकी हालत ज़ार बयान कर देता है कि जी ये है उनकी हालत, ये है उनका मसला, ये है उनकी प्रॉब्लम कि यहां पर आकर जब इन्होंने सल्तनत अलग कर ली है, लेकिन सल्तनत तो अलग कर ली, लेकिन रूहानी तौर पर ये मुर्दा हो गए हैं, ये बंजर हो गए हैं, इनकी जमीनें गैरों ने लेना शुरू कर दी हैं, इनके खेत बर्बाद होना शुरू हो गए हैं इनकी बदअमालियों के सबब से। सो खुदा इन्हें मौका देता है तौबा करने का और बकिया के साथ कलाम करता है। बकिया को कहता है, ऐसे हूं कि लोगों, तुम जो बाकी बच रहे हो, नरसिंगा फूंको, रोजा रखो,
मुकद्दस महफिल मैनेज करो, टाट ओढ़ लो, गिरियाजारी करो, ताकि मैं आसमान से निगाह करके तुम्हारी दुआ पर कान लगाऊं। सो यूएल का पैगाम यह है कि जब यह सब कुछ हो गया है तो खुदा उन्हें आगाह करता है और कहता है कि ऐसे हूं नरसिंगा फूंको, मेरे कोई मुकद्दस पर सांस बंद कर फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थर थराएं, क्योंकि खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि वो आ पहुंचा। सो ये पैगाम है यूएल के पास उनकी बहाली के लिए। एक तरीका उसने पेश कर दिया है कि अब अगर तुम बहाल होना चाहते हो, अब अगर तुम ताजा मैं हासिल करना चाहते हो, अब अगर तुम खेत खलियान में सरसब्जा चाहते हो, अब अगर तुम मुल्क की बहाली चाहते हो, अब अगर तुम कलीसिया की बहाली चाहते हो, अब अगर तुम ईमानदारों को खुदा के सामने पेश करना चाहते हो, तो उसका हल यह है, टाट ओढ़ लो, रोजा रख लो, नरसिंगा फूंको, कोई मुकद्दस पर मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को बेदार करो, लोगों को इस बंजर जिंदगी से निकालो। और यह पैगाम आज के दौर में वैसे ही हमारे लिए भी है कि जहां पर खुदा बात करेगा वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा। सो इसलिए हालात खतरनाक थे, मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पहले बाब के अंदर लिखा गया, खुदावंद खुदा ने कहा कि मैं शुमाल से तेरे ऊपर लश्कर भेजूंगा और टिड्डी दल का लश्कर भेजूंगा, वो तेरे खेतों को चट कर जाएगी और कुछ भी बाकी ना रहेगा। इसके बारे में बहुत सारे जो उलमा हैं, मुफस्सर हैं, उनके दो राय हैं। एक मुफस्सर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो शुमाल से लश्कर की बात है और वहां पर टिड्डी दल की बात है कि वो आई और सारे यहूदा की सल्तनत के जो मामलात हैं उनको ख़राब कर दिया। उनका ख्याल है कि शुमाल का मतलब है, शुमाल के लश्कर का मतलब है बाबल की हुकूमत ने यहूदा की सल्तनत पर हमला किया था। और लश्कर 10,000 फौज, लश्कर का मतलब होता है ये उस जमाने की फौजी गिनती है, तो लश्कर 10,000 फौज बाबल ने यहूदा की सल्तनत पर चढ़ा दी थी। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जो खेत आए, जो दरख्त आए, जो रास्ते में घर मकान आए, जो गांव आए, सबको लताड़ दिया था और खुश्क साली पैदा हो गई, काल पड़ गया, लोग गुमराह हो गए, लोगों के ऊपर यह अजाब आ गया। कुछ मुफस्सरीन का यह ख्याल है, कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि यह इंसानी फौज की बात नहीं है, यह असल में टिड्डियों का हमला था, जिस तरह खरूज के अंदर मिस्र में टिड्डियों ने हमला किया था और लिखा है कि वो सारा जो सूरज की रोशनी है वो भी नजर नहीं आ रही थी। सो कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये असल में यहूदा की सल्तनत में खुदा ने सजा के तौर पर टिड्डियों का दल शुमाले जनूब से भेज दिया था और वो टिड्डियां जिधर जिधर गईं उन्होंने सारी फसलों को चट कर दिया, बस्तियां उजड़ गईं, यानी कि फाके पड़ गए। कुछ का ये ख्याल है, दोनों में से आपका जो दिल करता है मान लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने फाइनल राय में इसको नहीं कहा, इसलिए मैं भी इज्तनाब करूंगा कि मैं अपनी फाइनल राय दे सकूं कि नहीं जी ये टिड्डी दल था, नहीं जी ये बाबल की फ़ौज थी। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशनली बात है, तो ये आलमाना मुफस्सरीन की
جو ہے نا وہ تشریح ہے. سو ایکسرسائز. سو ہمارا جو مدعا ہے، اصل میں ہمارا یہ مدعا ہے کہ آج کی موجودہ زمانے کی کلیسیا کے لیے یہودا کی سلطنت کا پیغام ہے. اگر وہ اس حالت میں ہے تو خدا اس سے پہلے کہ اپنی دوسری آمد میں آ جائے، وہ دوسری آمد کے آنے سے پہلے موجودہ زمانے کی کلیسیا اور ایمانداروں اور خادموں کو اس حالت میں سے نکال کر بحال کرنا چاہتا ہے. آمین، ہاللیلویا. سو دیکھیں، جب آپ نبوتی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ تو خدا کا پرانے عہد نامے کے اندر جو پیغام ہے، حقیقت میں وہ نئے عہد نامے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ نئے عہد نامے کو سمجھ نہیں سکتے جب تک پرانے عہد نامے کی چیزوں کا مطالعہ ہمیں نہ ہو. گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ہم پھر وہ لفظوں والی جنگ کرتے ہیں نا. وہ جی دیکھو جی متی دی انجیل چاہ لکھے ہے، دیکھو جی لوکا دی انجیل چاہ لکھے ہے، آج جی فلانی دی انجیل چاہ لکھے ہے، آج جی فلانے خط چاہ لکھے ہے. تو وہ پھر ہم لفظوں کی جنگ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں عہد عتیق کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں. سو اس لیے یہاں پر جو مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کی کلیسیا، موجودہ زمانے کے ایماندار یہودا کی سلطنت کے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ اگر ہو بھی گئے ہیں تو خدا یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آ جاؤں، میرے آنے سے پہلے تمہیں بحال ہونا ہے، توبہ کرنی ہے اور میرے حکموں کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے. ہاللیلویا. سو اس لیے خداوند خدا خشک سالی کی زندگیوں کے موقع پر کام کرے گا. سو پہلی بارش عہد جدید میں جا کر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، یوئیل کی کتاب کی خوبصورتی ہے، یوئیل کی کتاب کو یسوع المسیح کا شاگرد پطرس بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا. اور پھر لوکا طبیب، جس نے یوئیل کی کتاب کا حوالہ رسولوں کے اعمال کے 2 باب میں دیا، وہ سمجھتا تھا. اور پھر یسوع مسیح جب اپنی دوسری آمد کی کوٹیشن بیان کرتا ہے کہ میں جب آؤں گا تو آسمان کو ہلا دوں گا، سورج چاند روشنی نہ دے گا، تو وہ یوئیل کی کتاب کا ذہن یسوع مسیح کے پاس تھا، یوئیل کا مائنڈ یسوع مسیح کے اندر تھا. کیونکہ یوئیل نے یہ کہا کہ اس کا روز عظیم جب آئے گا تو آگ کے ستون آ جائیں اور تم روز محشر کے لیے تیاری کرو. سو اس لیے یوئیل کی کتاب کو نئے عہد نامے کے مصنفین اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح کے زمانے میں پہلی صدی میں، کون سی صدی میں؟ پہلی صدی میں یسوع مسیح پہلی صدی کے اوائل میں 31 تا 32 عیسوی میں مصلوب ہوا تھا. اب جب یسوع مسیح پہلی صدی کے اوائل میں مصلوب ہوا تو اہل یہود کی حالت یہ تھی، بنجر حالت، یسوع مسیح کا انکار کرنے والی حالت. جو کچھ وہ شریعت میں پڑھتے تھے ویسا عمل نہیں کرتے تھے، اور یسوع مسیح نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو. ٹھیک ہے؟ سو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی صدی کا معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایسا ہی تھا، اور پھر غیر قوموں کے لیے دروازہ بند تھا. غیر قومیں پہلے ہی یسوع مسیح کی خوشخبری سے ناواقف تھی. اب پہلی بارش ہوگی جہاں پر انہیں بحال کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا،
जहां पर गैर कौमों के बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहां पर नदी पानी के चश्मे जारी हो जाएंगे। यीशु मसीह ने गैर कौम औरत से कहा था कि अगर तू मुझ पर ईमान लाएगी तो तेरे अंदर से मैं चश्मे नदियां जारी कर दूंगा, पानी बारिश जारी कर दूंगा। सो ये मौका था कि वो इकरार करें, फिरें अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, गैर कौमों को हकीर ना जाने, उनके लिए दरवाजा खोलें। सो पहली बारिश बंजर जमीन पर, बंजर जहनों पर, बंजर लोगों पर, बंजर कौमों पर पहली बारिश आएगी। और ये पहली बारिश का मतलब है ईद पैंतीकोस्त की बारिश। हालेलुया। कौन सी बारिश? ईद पैंतीकोस्त की बारिश आसमान से बरसती है, आग के शोले बरसते हैं, जुबानें बरसती हैं, अलमियत का कलाम बरसता है, हिकमत का कलाम बरसता है, मोजज़ात की नेमत बरसती है, तर्जमे की नेमत बरसती है, नेमतें उजागर की जाती हैं और पहली बारिश का नज़ूल हो जाता है। 16 मुल्कों के वो लोग जो गैर मसीह थे उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं और पानी की नदियां जारी हो जाती हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। वो कलाम, वो नदी जो रसूलों के अंदर बंद थी, वो मुंह से फूट निकलते हैं और दलेरी के साथ कहते हैं कि ऐ इस्राएलियों, वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। सो पहली बारिश का नज़ूल होता है, गैर कौमों के लिए दरवाजा खुल जाता है और ये पहली बारिश उस वक्त से जारी हुई है। और ये कब तक रहेगी? यीशु मसीह की आमद से थोड़ी देर पहले तक। कब तक? यीशु मसीह की आमद से थोड़ी देर पहले तक ये जो पहली बारिश ईद पैंतीकोस्त की बरसी है ना, ये उस वक्त तक जारी रहेगी। अब ये अहले यहूद में क्या था? अहले यहूद में, फलस्तीन में, यानी कि कनान में जो पहली बारिश है ना, ये होती थी फसल की बुआई के लिए। किसके लिए पहली बारिश किसके लिए होती थी? फसल की आवाज आनी चाहिए, फसल की पौधे बोने के लिए पहली बारिश जब होती तो जमीन को पानी मिलता, जमीन नरम होती, हल चलाना आसान होता और ये पहली बारिश फसल बोने के लिए बहुत जरूरी होती थी। और ये होती थी अक्टूबर ta नवंबर के महीने में। उस जमाने के मौसम के लिहाज से, आज 2024 वाले मौसम के हिसाब से ना समझिए, क्योंकि अब मौसम बदल गए हैं, चेंज आ गया है, इंसान ने चेंज किया है इसको। उस वक्त यूएल के जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में पहली बारिश फसल की बुआई के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती थी। अगली बारिश, गौर से सुनिएगा, देखिए जब आप गौर करेंगे ना तो आपको उसका लिंक सही समझ में आएगा। तो जो दूसरी बारिश यानी कि आखिरी बारिश है, आखिरी बारिश होती थी मार्च टू अप्रैल के महीने में। अक्टूबर था नवंबर में बारिश के बाद वो फसल बो देते थे, मार्च ता अप्रैल में
فصل کاٹنے سے پہلے ایک بارش کا ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ فصل کاٹے, بارش جب کٹنے سے پہلے آتی تھی تو فصل کی جو پیداوار ہے وہ اچھی ہو جاتی تھی. آج بھی کہتے ہیں نا کہ یار بارش ہوئے کو فصل صحیح پیدا ہوئے نا, تو وہی معاملہ تھا. تو اس لیے فصل کی کٹائی سے پہلے ایک بارش کا ہونا ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی بارش جب ہوئی تو زمین نرم ہو گئی, لوگوں کی زندگیوں پر پاک روح کی بارش گری, اور انہوں نے کہا کہ ہماری زمین نرم ہو گئی ہے, اے بھائی ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ بیج لو. کون سا بیج لیں؟ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم نجات پا جاؤ گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. دیکھیں کلام بیج ہے نا, انہوں نے کہا بیج لو. انہوں نے کہا اچھا زمین نرم ہو گئی ہے, چوٹ لگی ہے, ہاں اب بیج لو. بیج کون سا لیں جی؟ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو, توبہ کرو. لو جی یہ بیج ان میں بویا گیا. اب یہ جب بیج بویا گیا ہے تو یہ یسوع مسیح کی آخری آمد کے طور پر اب فصل کٹے گی. یسوع مسیح نے کہا تھا نا, جب میں آؤں گا اچھے دانوں کو اور برے دانوں کو بڑھنے دو, میں آ کر کاٹوں گا. تو کاٹنے سے پہلے پھر کیا ہونی چاہیے؟ بارش ہونی چاہیے, ایک بارش ہونی چاہیے. اب یہ کب ہوگی؟ دیکھیں اب کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ایمانداروں کی فصل کاٹنے آئے, کاٹنے سے پہلے ایک بارش ہوئی. وہ کیسے ہوگی؟ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے پورے روئے زمین پر ایک بڑی برگشتگی کا آغاز ہوگا. ایماندار ایمان سے پھر جائیں گے. یسوع مسیح نے نشاندہی کر دی تھی, خبردار گمراہ نہ ہو جانا, کیونکہ برگزیدہ بھی پھر جائیں گے. بقیہ رہے گا, ایک بقیہ رہے گا, ایک بڑی برگشتگی آئے گی. لوگ ایمان سے مکر جائیں گے, لوگ یسوع مسیح کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لوگ دنیا کی عیش عشرت میں چلے جائیں گے, لوگ بت پرستی میں چلے جائیں گے, لوگ کالے کپڑوں میں چلے جائیں گے, لوگ ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے ڈالنے کے لیے پیدل چلے جائیں گے, لوگ نشہ میں چلے جائیں گے, لوگ چرس افیم میں چلے جائیں گے, لوگ یسوع مسیح کے نام کو بیجا استعمال کریں گے اور حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کرنے والے بن جائیں گے. ایک بڑی برگشتگی ہو جائے گی, نافرمانی بڑھ جائے گی, فرما برداری ختم ہو جائے گی, محبت کا فقدان ہو جائے گا, ایک دوسرے کا احساس ختم ہو جائے گا, انسان اپنی آپ میں پڑ جائے گا, تھوڑا بقیہ باقی رہے گا. تو یہ یسوع مسیح آنے سے پہلے ایک بارش بھیجے گا, ایک موقع ان کو دیا جائے گا, توبہ کے لیے انہیں للکارا جائے گا, توبہ کے لیے منادی پھر سے تیز ہو جائے گی جو گمراہی کے سبب سے منہدم ہو گئی ہوگی, ہیکلیں اجڑ جائیں گی, لوگ بد کرداری میں چلے جائیں گے, نئے نئے قانون لوگ دنیا بنائے گی. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آئے, ایماندار جو بقیہ ہے انہیں ان مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا, انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو خدا پھر ایک بڑی بیداری کی لہر عید پینتیکوست کی طرح پھر سے روئے زمین کے ایمانداروں, غیر ایمانداروں, بت پرستوں پر ظاہر ہوگی. اس کے اندر انہیں واپس پھرنے کا موقع دیا جائے گا. ود بن اسرائیل واپس پھرنے کا موقع دیا جائے گا. واپس پھرو,
تم جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، اس کی مصلوبیت پر یقین نہیں رکھتے، اس کی آمد پر یقین نہیں رکھتے، وہ آ رہا ہے۔ دوسری بارش، آخری بارش اینڈ کی طرف جا رہی ہے، کٹائی کا کام شروع ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جتنا وقفہ یسوع مسیح اپنی آمد سے پہلے، کٹائی سے پہلے آخری بارش کو دے، اس میں لوگ واپس آ سکتے ہیں، بیک ہو سکتے ہیں۔ اس ٹائم کے گزرنے کے بعد چانس ختم۔ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور فصل کی کٹائی کے لیے درانتی چلائے گا۔ جو اچھی فصل، اچھے ایماندار، جو اچھی فصل توبہ کیے ہوئے ایماندار راست باز، جو اچھی فصل ہوگی اسے اپنے خطے میں جمع کرے گا، اور جو بری فصل ہوگی، اونٹ کٹارے کانٹے ہوں گے، انہیں ہمیشہ کی آگ میں جلا دے گا۔ سو یسوع مسیح کی آمد قریب ہے۔ یعقوب رسول اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعقوب رسول کہتا ہے کہ اے بھائیو، اے بکیا، صبر سے اس کی آمد کا انتظار کرو۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح کسان فصل بونے سے فصل کے کاٹنے تک انتظار کرتا ہے، اور جب فصل کاٹ لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح اے ایمانداروں، اگرچہ مشکل ہے، صبر سے فصل کے کٹنے کا انتظار کرو، یعنی کہ اس کی آمد کا انتظار کرو، کیونکہ اس کی آمد قریب ہے۔ سو یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے جو بکیا ہیں، صبر سے حالات اور واقعات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی آمد کا انتظار کریں، گمراہ نہ ہو جائیں، یہودا کی سلطنت کی طرح بے وجود نہ ہو جائیں، کہیں خدا ہم سے شکایت نہ کرنے لگ جائے۔ اور اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کا روز عظیم آئے، اس بارش، آخری بارش کے برسنے کے پہلے سے ہم اچھی فصل کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند ہمیں برکت دے، اور آئیے ہم یسوع مسیح کی آمد اور اچھی فصل کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔